ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں سے چھوٹے پرندے جانور لاتا اور اپنے گاؤں میں بیچتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی نیا پرندہ یا جانور لاتا تو اس کی ایسی ایسی خوبیاں بتاتا کہ دیکھنے والا خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک دن وہ بکری لے آیا اور بیچنے کے لیے نکل پڑا۔ بازار میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولنے لگا، بکری لے لو، بکری لے لو، ایسی بکری جو گائے کے برابر دودھ دیتی ہے، ایسی انوکھی بکری جس کے دودھ سے مکھن نکلتا ہے، بکری لے لو، بکری لے لو۔ لوگوں نے سنا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور سب اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ بکری وہ خرید لے۔ اس بکری کی بولیاں لگنے لگیں۔ ہر کسی نے ایک سے بڑھ کر ایک پیشکش کی۔ آخر کار ایک زمیندار نے بھاری رقم دے کر وہ بکری خرید لی۔ یوں وہ سوداگر ایک بکری سے بہت سی رقم کما کر گھر چلا گیا۔ وہ ہر روز ایسے بازار آتا اور جھوٹی خاصیات بتا کر اچھی خاصی رقم کما لیتا تھا۔ لیکن جب کچھ وقت گزرا تو سب لوگ اس جھوٹ سے واقف ہو گئے اور کوئی بھی اس سے کچھ نہ خریدتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو یہاں اس کی مزید چالاکی نہیں چلے گی تو اس نے سوچا کہ میں کسی اور گاؤں میں چلا جاؤں اور وہاں اپنا کاروبار کروں۔ وہ ایک خوبصورت سا طوطا لے کر دوسرے گاؤں روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ آوازیں لگانے لگا، طوطا لے لو طوطا، ایک ایسا طوطا جو کبھی نہیں سوتا، جو ہر وقت راگ سنائے، روتے کو ہنسائے، یہ طوطا ہے بہت نایاب، کم قیمت میں لے لو جناب، طوطا لے لو طوطا۔ سوداگر کی آواز سنی تو سب لوگوں میں تحفظ کی لہر دوڑ پڑی۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس نایاب طوطے کو خریدنے کی خواہش کی۔ سوداگر نے کہا، جو کوئی سب سے زیادہ بولی لگائے گا یہ طوطا اسی کا ہو جائے گا۔ یوں اس طوطے پر بولی شروع ہوئی۔ آخر کار 100 سونے کے سکے پر آ کر رک گئی۔ سوداگر نے سونے کے سکے لے کر طوطا اس بندے کے حوالے کر دیا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک نہر تھی جس کے ارد گرد بہت سے سرسبز درخت تھے۔ جب وہ اس نہر کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ وہ اپنی گٹھڑی پاس رکھ کر سو گیا۔ وہاں پر بلی کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے کھیلتے ہوئے گزرے اور ایک بچے نے وہ چھوٹی گٹھڑی دیکھی تو اس کو منہ میں ڈال لیا۔ دوسرے نے دیکھا تو چھیننے کے لیے اس کے منہ سے اپنے دانتوں کے ذریعے کھینچنے لگا۔ یوں ان کے درمیان چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ اس دوران سوداگر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اٹھا اور ان کو بھگانے لگا، لیکن جیسے ہی ایک بچے نے زور لگایا تو گٹھڑی کی گانٹھ کھل گئی اور سارے سکے نہر میں جا گرے۔ سوداگر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا، میرا سارا نقصان کر دیا۔ وہیں پر وہ افسردہ ہو کر بیٹھ گیا۔ طوطا بھی گیا ہاتھ سے اور سکے بھی سارے ضائع ہو گئے۔ دیکھا بچوں، جھوٹ سے جو بھی چیز حاصل کی جائے وہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔